جیسے میں نے عرض کیا کہ قدم قدم پر ہی پیغام ہے، لینے والا ہونا چاہیے، لیکن اگر دو اہم باتیں کر لی جائیں جو آج کے دور میں زیادہ ضروری ہیں، کہ ایک تو کنٹرول ہونے کے باوجود آپ نے معافی اور نبی پاک نے جس طرح درگزر فرمایا، یہ آج کے معاشرے میں بہت ضروری ہے، ورنہ اس وقت تو حال یہ ہے کہ کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں، بلکہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اس کا کوئی اہم موقع ہے، یعنی یار اس کے بچے کی جس دن شادی ہوگی نا اس دن اس کو ذلیل کرنا ہے، کہ کبھی اس کو کوئی بڑا نام ملے گا، ترقی ہوگی، اس دن جا کے رنگ میں جو ہے نا میں نے بھنگ ڈالنا ہے، یعنی یہ پلان ہوتے ہیں لوگوں کے جو کینہ اور انتقام لے کے چل رہے ہوتے ہیں، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب دیکھیں نا کل سے انشاءاللہ آخری عشرہ جو شروع ہو رہا ہے، اور طاق راتوں کی ایک بڑی پیاری دعا ہے جو ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ نبی پاک علیہ السلام نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم عطا فرمائی، اور یہ پڑھنی بھی چاہیے۔ لیکن اگر اسی دعا کا میسج لے لیں کہ اس دعا میں کیا معنی بنتا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے، یعنی رب کریم سے میں کہہ رہا ہوں یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، مگر کیا ہم نے لوگوں کو معاف کیا ہے؟ ہم انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کیا ہم میں سے کوئی ہے جتنا فتح مکہ میں نبی پاک اور صحابہ کرام کو لوگوں نے ستایا تھا، اتنا کسی کو ستایا گیا مکی زندگی میں؟ اور اس کے بعد معاف کرنا، اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات پہ انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں۔ تو پہلا پیغام تو یہ ملتا ہے کہ معاف کریں، درگزر کریں، بلکہ لیلۃ القدر کی فضیلتوں میں جہاں یہ فرمائے کہ کتنوں کی بخشش ہوگی، چند بد نصیبوں کی جو بخشش نہیں ہوگی نا، اس میں رشتہ داری کاٹنے والا، تعلق کو توڑنے والا، تو یہاں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کسی طرح کسی کا دل نہ ٹوٹا ہو، معافی تلافی کر لیں، ورنہ ایسا نہ ہو بڑی رات سب بخشے جائیں اور میں رہ جاؤں۔ اور دوسرا جو زبردست پیغام ملتا ہے وہ عاجزی کا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں درخت پر جتنے پھل لگیں وہ درخت جھکتا ہے، نبی پاک کو جتنا عروج ملتا گیا، پیارے آقا کی عاجزی میں اور جو کہتے ہیں نا بڑھوتی آتی گئی، اور انداز میں نرالا ہوتا گیا، یہ نبی پاک کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے۔ تو اگر ہمیں بھی اللہ پاک کوئی مقام دے دے، کوئی شہرت دے دے، کوئی دولت مل جائے، کوئی منصب مل جائے، تو اللہ کرے کہ عزت بڑھتی رہے، ساتھ عاجزی بھی بڑھتی رہے، ورنہ ہوتا یہ کہ بندہ ہی بدل جاتا ہے۔ حیران ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کچھ لوگوں کی باتیں سن کے، اتنی رعونت ٹپک رہی ہوتی ہے، اتنا تکبر ٹپک رہا ہوتا ہے، ایسا انداز ہوتا ہے کہ سامنے والے کو چوٹی سمجھ رہے ہیں۔ یہ کرنے والے زیادہ عرصہ چلتے نہیں، ہم نے ذلیل ہوتے ہی دیکھا ہے۔ عاجزی والوں کا عروج زندگی میں بھی رہتا ہے، بلکہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ ان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔